نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والقانتين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضری آپ کی آج لگتا ہے بہت ہی کم ہے. خیر انشاءاللہ تعالی. جی زہا، آپ نے کچھ پڑھا، کچھ کیا آپ نے؟ جی زہا. نہیں سر، ابھی موقع نہیں ملا، بس وہ پچھلا ہی ریوائز کیا تھا تھوڑا سا. اچھا، تو کچھ بالکل بھی موقع نہیں ملا؟ نہیں سر، بالکل بھی موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. کیا کرنے کا ارادہ؟ سر سورتوں کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، مطلب کیا پڑھنا چاہ رہی ہیں یہ بتائیے. آج تو آپ اکیلی، آج تو آپ کا 1-to-1 سیشن ہے. بتائیے کیا پڑھنا پسند کریں گی؟ سر ایسے میں ذہن تھا کہ تینوں کوئی جیسے پڑھتے ہیں بہت، اور سورہ ملک بہت پڑھتے ہیں، تو ان کو کر لیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو اللہ بھلا کرے، نہیں وہ تو صورتیں تو کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیسک چیز ایسی ہے جو ہم بہت عام روٹین میں کرتے ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو خطبہ آتا ہے؟ نہیں سر. ہاں نہیں. کیوں؟ سنا تو ہوگا بہت دفعہ. کتنا عرصہ رہیں گے سعودی عرب میں آپ؟ سر 3.5 سال. 3.5 سال. 3.5 سال نہیں، مکہ بھی گئی ہوں گی ماشاءاللہ، مدینہ بھی گئی ہوں گی، اور جدہ کی مساجد کے اندر کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا نا؟ جی جی بالکل. خطبہ آپ نے سنا تو ہوگا ماشاءاللہ، جب مکہ گئی ہوں گی یا مدینہ گئی ہوں گی، جی ہے نا؟ جی جی. خطبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی نکاح ہوتا ہے اس میں بھی یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کو کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں جو ایک کلمہ گو کو آنی چاہیے. جس طرح سے نماز آتی ہے تو اسی طرح سے نماز کے اندر، اچھا نماز کے حوالے سے جو 2 حصے ہمارے رہ گئے تھے، ایک تھا ہمارا عطیات کے حوالے سے اور دوسرا تھا جو ہے وہ درود کے حوالے سے. تو وہ دونوں حصے تو آپ کر سکتی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. اچھا، تو پھر اس کے بعد میرا اپنا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ضرور کرتے ہیں. جیسے ایک ہم خطبہ بھی ضرور کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے دعائے قنوت بھی ہم ضرور کرتے ہیں. دعائے قنوت کے ایک ایسی چیز ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جب دعائے قنوت کراتا ہوں تو میں وہ ڈیٹیل والی دعائے قنوت کراتا ہوں. مطلب اس کے اندر پہلے حمد و ثنا بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر جو مسنون پوری جو دعا ہے نا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت والی، تو وہ اس کی بھی ایک، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم روز پڑھتے ہیں، روز والا معاملہ. پھر اسی طرح سے ہم ایک اور چیز بھی ضرور میں کراتا ہوں، وہ ہوتی ہے نماز جنازہ. وہ کہ ہمارے یہاں خواتین کو تو بہت کم موقع ملتا ہے، خاص طور پر جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کو تو بہت ہی کم موقع ملتا ہے کہ وہ شرکت کر سکیں. لیکن بہرحال اگر آپ کو کبھی کسی جگہ پہ موقع مل جائے اور آپ کو اگر نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی آ رہی اور آپ وہاں خاموش کھڑے ہیں، تو پھر ذہن میں ایک سوال ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جب آپ کی بھی پڑھی جائے گی تو لوگ اسی طرح سے خاموش کھڑے ہوں. تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ جب آپ کی، دیکھ مرنا تو ہم سب نے ہے نا، ون ڈے اور دی ادر، آج نہیں تو کل ہم سب نے جانا ہے. تو آپ کیا پسند کریں گے کہ آپ کی نماز جنازہ میں لوگ خاموش کھڑے رہیں؟ تو چاہے آپ کو موقع ملے یا نہ ملے، آپ کو پڑھنے کو بھی آنا چاہیے نماز جنازہ. یہ بیسک پرنسپل رولز ہیں ہمارے.
جو آپ سمجھیں کہ ہر مسلمان کے پاس یہ ہونے چاہیے. اسے نماز کا طریقہ ہونا چاہیے, اسے نماز کے سارے قواعد معلوم ہونے چاہیے, نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ اسے معلوم ہونے چاہیے, اس کا معنی آنا چاہیے, اس کا مفہوم آنا چاہیے. خطبہ جو ہم سنتے ہیں, جو بیسک خطبہ ہوتا ہے, اس بیسک خطبے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ بیسک خطبہ ہوتا کس طرح سے, اس میں کیا لوازمات ہیں, کیا چیزیں ہیں, اس میں کیوں پڑھا جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا خطبہ جو ہے یہ تو اسٹارٹنگ ہے نا کسی بھی چیز کی, تو چاہے وہ نماز کا خطبہ ہو, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, وہ سارے خطبے جو ہیں اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں. تو وہ ضرور اس کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے. تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ آج کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا خطبہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے گا. طوبہ, آپ نے کبھی خطبہ سنا ہے؟ یس سر. خطبہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ یس سر سنا. کہاں سنا ہے؟ اپنی نکاح کے علاوہ کب سنا تھا؟ آپ نے تو اپنے نکاح میں بھی نہیں سنا ہوگا, کنفرم بات ہے. سر سنا تھا لیکن بہت ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی تو زیادہ کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کا نکاح مسجد میں ہوا تھا, گھر پہ ہوا تھا؟ میرا نکاح ہال میں ہوا تھا. اچھا, تو پھر مائک پہ سن لیا ہوگا آپ نے. جی جی. اچھا, تو کچھ بہت یاد تھا؟ ہلکی آواز آ رہی تھی. ہاں, ہلکی آواز ہی آتی ہے نا, کیونکہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لوگوں کی گفتگو میں, خلل پڑ جاتا ہے. تو بہت, کیونکہ اس کی جگہ اگر کوئی ڈھول دھماکہ ہوتا تو بڑی آواز میں ہوتا. تو چونکہ تو اس کا ذکر تھا. ٹھیک ہے, تو آج لیکن سر جمعے کا خطبہ سنا ہوا ہے میں نے. اچھا, جمعے کا خطبہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ جمعے کا خطبہ نا ہماری مسجد میں تھوڑا, یہاں کی مسجد میں نہیں, ہمارے میکے کی مسجد میں بہت تھوڑا سا لاؤڈ اسپیکر اچھے ہوتے تھے تو آتی تھی بس. اچھا چلیں, تو پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا انشاءاللہ. ان الحمد, کیا لگ رہا ہے جی؟ ان الحمد سر یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ اسم و انا. تو انا کو آپ نے کہا حروف مشبہ بالفعل, اور حمدہ کیا ہو جائے گا؟ حمدہ کیا ہو جائے گا سر؟ اسم و انا. سر اسم و انا. وللہ کیا ہو جائے گا؟ سے متعلق. متعلق ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ بن گیا, کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا, نہیں, یہ لیکن متعلق خبر ہو کے, یہ کیا بنے گا متعلق ہو کے؟ قائم مقام خبر. قائم مقام. اور پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے, یقیناً بلا شبہ, یقیناً کل کی کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے. قرآن مجید کے جب مصحف کھولتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہے نا, لیکن انا داخل ہو گیا تو انا نے کیا کیا, اپنے مبتدا کو حالت نصب میں. یقیناً کل کی کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے, کل کی کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. نحمدوہ, نحمدوہ
یہ کیا لگ رہا ہے نحمدہ؟ فعل مضارع ٹھیک ہے، فعل مضارع کون سا؟ جمع متکلم جمع متکلم، فعل مضارع جمع متکلم، اور وہ کیا بن جائے گا؟ فاعل ہیں مفعول مفعول بن جائے مفعول مفعول بن جائے فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ فاعل تو حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ پورے کا پورا کیا بنے گا؟ نحمدہ کیا بن جائے گا پورے کا پورا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن جائے گا. ابھی جملہ فعلیہ کیا بنے گا پیچھے والے کے لیے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. نحمدہ کیا ترجمہ کریں گے؟ نحمدہ ہم تعریف بیان کرتے ہیں ہم تعریف بیان اس کرتے کی ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ ہو کی اللہ ضمیر اللہ کی طرف جلالہ اللہ کی طرف. تو بلا شبہ یقیناً بلا شبہ کل کی کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ جو حمد ہے اس کا مادہ اور باب بتا سکتی ہے؟ حمیدہ یحمد، حمیدہ یحمدو، اور اس کا مصدر بتا سکتی ہیں؟ حمدن حمدن مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو، اس سے ہو جاتا حمدن. حمدن اس کا مصدر بن جائے گا، اس کا بن جائے گا حمیدہ یحمدو حمدن، تعریف کرنا. ہم تعریف کرتے ہیں. وَنَسْتَعِينُهُ، واو نستعینہ، نستعینہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نستعینہ کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ بھی فعل مضارع جمع متکلم. فعل مضارع جمع متکلم. تو واو عطف ہو گیا، عطف ہو گیا تو یہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ. اس کو آپ نے کہا فعل مضارع جمع متکلم جمع متکلم، اور ہو اس کی مفعول. مفعول ہے. کیا ترجمہ کریں گے نستعین ہوگی؟ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. نستعینوں کا مادہ اور باب بتائیے. مشکل ہے سر عین نون واو. نہیں، اس کا عین مادہ واو ہے، نون. اس کا مادہ ہے عین واو اور نون، اور اس کا باب ہے استفعال. اب استفعال کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ استفعلا یستفعلو. ٹھیک ہے، استفعلا یستفعلو کے اوپر عین واو نون ڈالیں تو کیا بنے گا؟ تبدیلی آئے گی نا اس میں، غور کریں. استفعلا کے اوپر اگر آپ ڈالیں عین واو نون کو تو کیا شکل بن جائے گی اس کی؟ اس کا یہ بن جائے گا نا، یہ بنے گا نا استوانا، یہ بنے گا نا استوانا. ماضی میں یہی بنے گا نہیں بنے گا؟ چیک کر کے بتائیے. یس سر اس کا بنا.
گیا نا. اور مضارع کا کیا بن جائے گا؟ یستعینو. اب مجھے بتائیں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی حفصہ، طوبہ، زوہا، تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور آئے گی تو کیوں آئے گی؟ حروف علت آ گیا. حروف علت آئے گا تو حروف علت کا قانون کیا اپلائی ہوگا؟ حروف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو، کیا کرتا ہے حروف علت؟ اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے، اور جو حرکت ٹرانسفر کرتا ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ استعانہ. اور یہ کیا بن جائے گا؟ یستعینو. یستعینو سے پھر آپ دیکھیں یستعینو، تستعینو، نستعینو. نستعینو حروف علت آیا، تبدیلی آتی. وہ نستعینہ، اور ہم اسی سے مدد ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ. اب یہ واو عطف آ گیا تو اس کا مطلب یہ بھی جملہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ تھا تو یہ معطوف اول بن جائے گا. اور یہ واو معطوف ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا. نستغفرہ کیا لگ رہا ہے؟ فعل مضارع فعل مضارع. متکلم. فعل مضارع جمع متکلم. اور ہو اس کا مفعول ہو جائے گا. اس کا مادہ اور باب بتائیے. اس کا مادہ اور باب بتائیے. غفرا ہوگا. مادہ اس کا غین، فا اور را ہو گیا. لیکن یہ کس باب سے؟ استفعال. استفعال سے. استفعال کے اندر مفہوم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو طلب کرنے کا. دیکھیں نا، نستعینہ ہم تجھ سے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نستغفرہ اور ہم تجھ سے بخشش کب مانگتے ہیں؟ تجھ سے بخشش قبول کرنا چاہتے ہیں. استغفر یستغفر استغفارا، بخشش طلب کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا. ویسے غفرہ کا معنی کیا ہے اصل میں؟ غفرہ کا بنیادی معنی کیا ہے؟ غفرہ کا بنیادی معنی کیا ہے؟ مغفرت سے. غفرہ کا بنیادی ہے چھپا لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا. اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہماری گناہوں کو اس طرح سے ڈھانپ دے، اس طرح سے ڈھانپ دے، اس طرح سے چھپا دے کہ یہ جو دو بیٹھے ہیں نا لکھنے والے، ان کو بھی نظر نہ آئے ہماری حرکت، کیونکہ یہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں نا آپ کی. اللہ ہماری چیزوں کو ایسے چھپا دے، اس طرح سے پردہ ڈال دیں ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ، کہ یہ بھی نہ لکھ سکے. ٹھیک ہے. اور یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اپنی زندگی کی آپ ہیبٹ بنا دیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں. یہ توبہ کا ایک ایسا عمل ہے
اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کر لو، ٹھیک ہے، یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لو اللہ کہتا ہے میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا. جمیعا، کل جمیعا، ہر چیز آگے، شرک بھی آ گیا. کنڈیشن صرف دو رکھی ہے اللہ نے. پہلی چیز اللہ کے ساتھ رجوع کرو، لوٹ آؤ. اور دوسری چیز اللہ کیا کہتا ہے کہ اس چیز کو فالو کرو جو میں نے تم پر اتاری ہے، یعنی اس قرآن کو فالو کرو جو میں نے تم پہ اتارا ہے. تو نستغفرہ، اور ہم تجھی سے بخشش طلب کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ، وَنُؤْمِنُ بِهِ. اب یہ واو عطف ہو گیا. جب یہ واو عطف ہو جائے گا تو پیچھے والا کیا ہو جائے گا؟ پیچھے والا کیا ہو جائے گا؟ معطوف نہیں نؤمن بہ، کیا لگ رہا ہے؟ جی بہت سلو چل رہے ہیں بھائی آپ لوگ. زہر جی، توبہ جی. سر فعل مضارع نؤمن، ہاں فعل مضارع کون وہی سا جمع متکلم. اور بہی کیا ہو جائے گا؟ ہیں؟ بہی کیا ہو جائے گا؟ سر جارا اور مجرور بن کے کیا بن جائے گا؟ متعلق. متعلق. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اس سے اور ہم اس ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ یا اس پر. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں یہ ایمان کا مفہوم آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ جو نؤمن ہے، دیکھیں جو نؤمن ہے اس کا جو مادہ ہے وہ تو ہے حمزہ، میم اور نون. یہ مجھے بتائیں کس باب سے آیا ہے؟ اس کے علامات مضارع کے اوپر تو پیش ہے نا. کیا یہ مجہول ہے؟ نہیں، یہ افعال ہے، باب افعال ہے. ٹھیک ہے، باب افعال ہے. افعل یفعل، افعل یفعل افعال، اس سے بنا یہ حمزہ میم نون ڈلا تو کیا بن جائے گا؟ آمنا. آمنا الف کھڑی زیر کے ساتھ دو اس میں آ جائیں گے نا. ہاں، خاموش کا قانون بھی آ جائے گا، دو حمزہ اکٹھے. آمنا یؤمن ایمان، اس کا معنی ہوتا ہے عمل میں آنا. اس کا معنی کیا ہے؟ عمل میں آنا. یہ ایمان کے مفہوم میں جب بھی آئے گا تو اس کو با کی پریپوزیشن چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس کو لازماً با کی پریپوزیشن چاہیے. یہ جب با کی پریپوزیشن سے آئے گا تب اس کا معنی ہو جائے گا ایمان میں آنا. اگر یہ با کی پریپوزیشن پہ نہیں ہوتا تو ہم امن میں آئے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا ادھر خالی نؤمن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہم امن میں آئے، یا ہم امن میں آتے ہیں، یا ہم امن میں آئیں گے. لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن سے آ جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ یا اس پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. نتوکل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی فعل مضارع.
ये भी फेल मुदारे, ये भी फेल मुदारे। इसका बाप बताइए। अच्छा ये तो फिर यहाँ अतफ हो गया, ये अतफ हो गया, तो ये मातूफ सुलस हो गया। तीसरा ये अतफ नतवक्कलु अलैहि, नतवक्कलु अलैहि का क्या मतलब हुआ? हमने भरोसा किया उस पर। हम उसी के ऊपर तवक्कुल करते हैं, हम उसी पर तवक्कुल करते हैं, अलैहि, ठीक है ना, हम तवक्कुल करते हैं उस पर, या हम उस पर तवक्कुल करते हैं। ये नतवक्कल जो है इसका मादा और बाप बताइए। सर इफ्तियाल होगा। और से देखें, माता इसका वो वाव काफ लाम होगा। ठीक है, मादा इसका वाव काफ लाम है, जबरदस्त। तो हाँ, तफईल, तफईल अगर होगा, अगर तफईल अगर होगा फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताइए कि तफईल का पहला सीगा क्या बनता है? फाला, फाला युफाइलु, तो उसकी तो अलामत मुदारे पे पेश है ना। हाँ फिर अब ये कौन सा हो सकता है? फिर तफाउल, तफाउल होगा, ये तफाउल होगा। तो इसका पहला फिर सीधा क्या बनेगा? तफाला यतफालु, तफाला यतफालु, यतफालु पे आप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? यतवक्कलु, यतवक्कलु से बना ततवक्कलु, ततवक्कलु नतवक्कलु, अतवक्कलु नतवक्कलु। हम तवक्कल करते हैं, हम भरोसा करते हैं उसी के साथ, हम भरोसा करते हैं उसी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वनाउजु, अब ये वाव आ गया, इसका मतलब ये वाव अतफ, तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा? मातूफ रुबा, मातूफ रुबा हो गया। वो नाउजु, नाउजु क्या है? ये भी फेल मुदारे, जमा मुदारे, जमा मुतकल्लम। तो मादा बताइए, बाप बताइए। मादा बताइए। आइन वाव जाल, एन वाव जा, सही है। तो जा। क्या क्या सीगा बनेगा? बाप है इसका नून, पहला सीगा बनाइए, क्या बनेगा? आवाजा याउजु, आवाजा या वुजू, आवाजा या वुजू से तब्दीली आएगी तो क्या बन जाएगा? आउजु नहीं, आजा, आजा याउजु, याउजु, याउजु से बनाया, याउजु, ताउजु, ताउजु, आउजु, नाउजु। हम पनाह करते हैं, पनाह में आते हैं। अच्छा, पनाह एक ऐसी चीज है, आउजु एक ऐसी चीज है कि किसी से मांगी जाती है और किसी से मांगी जाती है, यानी किसी की तरफ मांगी जाती है और किसी चीज से मांगी जाती है। तो जिसकी तरफ मांगी जाती है वो हमेशा याद रखिएगा बा की प्रेपोजिशन से आएगा। वो नाउजु बिल्लाही, नाउजु बिल्लाही, जिसकी तरफ मांगी जाती है, यानी जिसकी पनाह में आना चाहते हैं, वो हमेशा बा की प्रेपोजिशन से आएगा, बिल्लाही। तो ये क्या बन जाएगा? इसके लिए मुताल्लिक बन जाएगा। और जिस चीज से पनाह मांगी जाती है वो हमेशा मिन की प्रेपोजिशन से आएगा। किससे आएगा? मिन की प्रेपोजिशन से आएगा। वो नाउजु बिल्लाही मिन, सर नाउजु का तर्जुमा क्या करेंगे?
ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم پناہ میں آتے ہیں یا ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ. کس چیز کے لیے چاہتے ہیں؟ من شرور انفسنا. شرور انفسنا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، لیکن پیچیدہ مرکب اضافی نا. شرور انفسینا بھی اور انفسینا، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمارے نفس کے شر سے، ہمارے شروں سے. نفس کی شرارتوں سے، ہمارے نفس کی شرارت. تو من ہو جائے گا یہاں جارا، من جارا، اور یہ جو ہے مضاف و مضاف الیہ ہو کے ہو جائے گا مجرور، اور یہ بھی ہو جائے گا متعلق. تو آپ نے دیکھا دو، جب آپ آؤزو کرتے ہیں نا، جب آپ پناہ میں آتے ہیں تو جس کی پناہ میں جاتے ہیں وہ باقی پریپوزیشن سے آتا ہے، اور جس سے پناہ مانگتے ہیں وہ من کی پریپوزیشن سے آئے گا. ہمیشہ یاد رکھیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کیا ترجمہ کریں گی؟ اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارت سے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنی جانوں کی یا اپنے نفس کی شرارت سے. ٹھیک ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ بھی پیچیدہ مرکب پیچیدہ اضافی مرکب اضافی. کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے اعمال کی برائیوں سے. اپنے اعمال کی برائیوں سے. اب یہ واو عطف، مجھے بتائیں یہ واو عطف کس پہ آیا؟ نعوذ. نہیں، یہ من شرور انفسنا، یہ بھی بالکل ویسی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ من جارا اور یہ مرکب اضافی ہو کے مجرور، اور جارا. واو عطف کس پہ آیا؟ بیٹا آپ بتاؤ کس پہ آئے گا؟ نہیں پتا. اس کے اوپر یہ من شرور انفسنا پہ ہے. سیم چیز آ رہی ہے نا. لیکن سیم آ رہا ہے نا. جی من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا. یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل اپنے دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کے معطوف خمس ہو جائے گا. معطوف خمس ہو جائے گا. معطوف خمس ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معطوف علیہ، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثلث، معطوف ربع، معطوف خمسہ، یہ سب مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ فعلیہ پھر کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ اس آیت میں یا اس جملے میں کیا حیثیت رکھے گا یہ بتائیے. ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ کریں، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. ترجمہ کریں زوہا، پورا ترجمہ کریں اس پوری اس کا. بے شک تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے مغفرت مانگتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ
پناہ میں آتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی اپنی نفس کی شرارتوں سے اور اعمال کی برائیوں سے، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو اس میں محسوس ہوا، کیا چیز آپ کو لگی اس میں؟ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں، ذہن میں لکھیں آپ، کل کی کل، یقیناً کل کی کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اس حال میں کہ ہم اس کی حال ہو گیا تعریف کرتے ہیں، اسی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس کی کیفیت ہو گئی، ہم جو تعریف کریں گے اس کی کیفیت ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کیفیت کو، حال کو جاننے کا ایک اور بہت آسان طریقہ کار کیا میں نے بتایا تھا کہ جب بھی معرفہ اسم کے بعد، جب بھی ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرہ اسم کے بعد نکرہ آ جائے تو عموماً صفت بن جاتی ہے، نکرہ اسم کے بعد اسی طرح سے معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو صفت بن جاتی ہے، نکرہ اسم کے بعد اگر جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن جاتی ہے، اسی طرح سے معرفہ اسم کے بعد اگر جار مجرور یا نکرہ آ جائے تو وہ اس کے لیے حال بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے حال بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ اللہ جو ہے یہ مجھے بتائیں کہ معرفہ ہے نا، لفظ اللہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے، اللہ سے بڑا تو معرفہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد یہ پورا جو آ رہا ہے نحمدہ سے لے کر یہاں تک، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا آ رہا ہے، پورا ایک جملہ آ رہا ہے، تو یہ پورا اس کے لیے کیا بن جائے گا، ایک اس کے لیے پورا ایک حال بن جائے گا، اس کی کیفیت بن جائے گا، اس کا حال بن جائے گا، اس کی کیفیت۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ یاد رہے گا زہا، یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو؟ جی یاد رہے گا، بالکل زبردست۔ توبہ آپ کو یاد رہے گا؟ سر یہ اس سے ملتا ہے نا جو ہم دوسری دعائیں قنوت ایک ہوتی ہے، بیسکلی ہاں، یہ تھوڑے بہت یہ اس میں ہوتے ہیں تو اس بالکل سے بھی یاد آپ رہے گا۔ ہے کیا، ہم بھی ہیں نا۔ آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تعریف، دعا مانگنے کا بھی طریقہ کار ہے نا، دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کریں۔ ہم لوگ تو دعائیں بھی ایسی میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، دعا مانگنے کا بھی طریقہ یہ کہ پہلے حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ جی توبہ آپ کو سمجھ آیا، کلیئر ہوا؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ جی توبہ موجود نہیں ہے، حفصہ جی سمجھ آ گیا۔ آ گئی؟ مجھے بتائیں اب حالیہ آپ کے یہاں کس کی شادی ہے ابھی، کس کی ہونے والی ہے؟ ابھی ایک ہے وہ دور کے رشتہ دار کی ہے، ہاں تو بس قریبی ابھی تو نہیں ہونے والی، نہیں ہونے والی ہے تو بس اب یاد رکھیے گا جب بھی ہو نکاح اور سے سننا ہے آپ نے خود کو، اور پھر وہاں جتنے سر وہ لوگ آواز نہیں آتی سر، ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے میں تو وہ مولوی صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہ نکاح کا خطبہ سنا تھا تو اس کے اندر وہ بار بار وہ لڑکی والوں نے دعوت کی تھی تو وہ بس اسی کی برائی میں بتائے جا رہے تھے، میں نے صرف یہی سنا ہے نکاح کے خطبے میں۔ اچھا زبردست۔ زوہا آپ نے کیا سنا آج تک نکاح کے خطبے میں؟ سر بیچ بیچ میں ہی سنتے ہیں، پھر جب دعا ہوتی ہے تو دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بس صرف ویسے ہی، اور چھوارے نہیں دعا تو صحیح سے مانگتے ہیں۔ اس کے پھر آگے والا حصہ بہت خوبصورت ہے، آگے والا حصہ بہت خوبصورت ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ۔ جی اب بتائیے، وہ تو آسان کھیلا آپ نے،
من یهد اللہ فلا مضل لہ. من کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صلہ. من صلہ. ٹھیک ہے, من صلہ جب ہوتا ہے یاد رکھیے گا, صلہ جب بھی آئے گا تو صلہ کا کوئی کنیکشن ملنا چاہیے. صحیح نہیں کے معنی میں آتا ہے؟ نہیں, من دیکھیں من کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, آپ ذہن میں لائیں. من استعمال ہوتا ہے بطور, من استعمال ہوتا ہے موصولہ. ٹھیک ہے, من استعمال ہوتا ہے بطور استفہام, اور من استعمال ہوتا ہے بطور شک. پتہ کیسے چلے گا کہ من موصولہ استعمال ہوا ہے, من استفہام استعمال ہوا ہے, یا من شرطیہ استعمال. من اگر موصولہ استعمال ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا پیچھے کنیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کنیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ موصولہ کرتا ہے کیا, کنیکشن کرتا ہے نا. کنیکٹر تو پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کا یہ من موصولہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, من استفہام ہو سکتا ہے اور من شرطیہ ہو سکتا ہے. من استفہام آپ کو پتا, من جو ہے وہ اسماء استفہام ہے. ٹھیک ہے, اسماء استفہام ہے, اور اسماء استفہام کو آپ کو پتا ہے کہ کیا چاہیے, اس کو صدارت چاہیے. ٹھیک ہے, بگننگ میں آتا ہے. اچھا, من شرطیہ کیا ہے؟ من شرطیہ عموماً جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے, اور جملہ فعلیہ پہ جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, جملہ فعلیہ کو اخف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کس پہ داخل ہوتا ہے, فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے, اور فعل مضارع کو کیا کرتا ہے, اخف کرتا ہے. اب دیکھیے من کس پہ داخل ہوا ہے, یہدی آپ کو کیا لگتا ہے؟ فعل ہے. ہاں, فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. مضارع ہے. جب یہ فعل مضارع ہے تو پھر یہ من کیا کہلائے گا؟ من شرطیہ. اچھا, یہ من شرطیہ تو ہے, لیکن من کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا یہ اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے, حروف استفہام ہے. تو یہ من شرطیہ ضرور ہے, لیکن یہ کیا بن کے آئے گا؟ مبتدا بن کے آئے گا. کیا بن کے آئے گا؟ مبتدا بن کے آئے گا. من یاد رکھیے گا شرطیہ ضرور ہے, لیکن بن کے مبتدا آئے گا. ٹھیک ہے, اب یہدی من کیا کرتا ہے؟ من کیا کو اخف کر دیتا ہے. اخف کر دیتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ پوائنٹ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا نوٹ کریں. اگر میں اس کا مجھے مادہ بتائیے, اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے ہا, دال اور یا. دال اور یا, یہی ہے نا؟ جی. ہا, دال اور یا. تو اس کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہدایا اور یہدیو, یہی بنتا ہے ہدایا یہدیو. ہدایا سے پھر کیا ہوتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے. یا جو ہے فعل ناقص, حروف ناقص ہے, حروف علت ہے, نام کلمے میں آتا ہے, ناقص ہے, تو پھر قاعدہ کیا ہے کہ اگر وہ متحرک ہو, ما قبل فتح ہو, تو پھر کیا کہتے ہیں, اس کو الف مکسورہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ہدایا کیا بن جاتا ہے؟ ہدا. ٹھیک ہے نا. اور یا کے اوپر پیش ہو, پیچھے زیر ہو, تو پھر یا کو کیا کر دیتے ہیں, ساکن کر دیتے ہیں, یہدی. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس کے اوپر کوئی عوامل آ جائے, اب اس کے اوپر عمل آ گیا نا, من کیا کرے گا, اس کو اخف کرے گا نا, لائٹر کرے گا. یہ تو آلریڈی لائٹر ہے, آلریڈی لائٹر ہے نا. تو اس کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں. دو طریقے کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تو ہم نے ساکن لکھا ہوا ہے نا, تو دو طریقے ہوتے ہیں. جب اس کے اوپر اگر کوئی عوامل آ جائے جس کی وجہ سے یہ اخف ہوگا, تو دو سچویشن سے آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. یا تو یہ ملے گا اس طرح سے کہ اس کے اوپر کوئی ساکن نہیں لکھا جائے گا, بلکہ یہ صرف اس طرح سے لکھا جائے گا, یہدی. ٹھیک ہے جی. اور ایک طریقہ یہ کہ یہ یا بھی ہٹا دیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا نا, یہ اسی کا اگر میں اس کا اگر میں فعل امر بنانا چاہوں, تو اس کا فعل امر بنے گا فعل مضارع سے, اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنے گا. ایسے ہی بنے گا نا. تو یہ کیا بنے گا, تہدی تھا. تہدی فعل امر میں بنانے گیا
تو میں نے کیا کیا, علامت مضارع کو ہٹایا, اس کو اخف کیا, اس کو اخف کیا, یہ تو آلریڈی اخف تھا, اور پھر میں نے اس کے ساتھ حمزۃ الوصل لگا دیا, ہے نا. تو دو طریقے میرے پاس, یا تو میں اس کو ایز اٹ از رکھوں یا اس کو بھی میں ڈراپ کر دوں. تو آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ملتا ہے اہدنا الصراط, تو ہدایت دے ہمیں, ایسے ہی ہے نا, اہدی ملتا ہے نا سورہ فاتحہ, اہدی. تو دیکھیں اس کی یا ہٹ گئی ہے. تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے, دیکھیں اس کے اوپر یا کے اوپر پھر ہم نے ساکن میں نہیں لکھا. تو دو طریقے آپ کو ملیں گے, یا تو پھر جب کوئی ایسا عوامل آئے اور پہلے سے ہی اگر وہ چیز لائٹر ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب واو اور یا کا صورت میں ملے گا آپ کو. تو یاد رکھیں, یا تو کیا کرتے ہیں اس واو یا یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر جو ساکن لکھنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے جی. تو من کو آپ نے کہا شرطیہ مبتدا ہو گیا, یہدی کیا ہو جائے گا, فعل مضارع واحد مذکر غائب. اور اللہ کیا ہو جائے گا, اللہ کیا ہو جائے گا, فائل. فاعل ہو جائے گا, اللہ فاعل ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کے کیا بن جائے گا, جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا شرط. اچھا, شرط جب بھی ہوگی عموماً آپ کو اس کا جواب شرط بھی ملے گا. شرط جب بھی ہوگی آپ کو اس کا جواب شرط بھی ملے گا. تو فا اور اس کا جواب شرط آپ کو ہمیشہ فا سے ملے گا. اس فا کو دو چیزیں کہتے ہیں, اس کو آپ کہیں گے جواب شرط, ٹھیک ہے, اس کو جواب کہتے ہیں. اس فا کو جزائیہ بھی کہتے ہیں, جزائیہ. ٹھیک ہے, فا آپ کو ڈونیٹ ہو گیا کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. اب جواب شرط آ رہا ہے لا مدل لہو. لا مدل لہو کیا لگ رہا ہے, لا تو لا نفی ہوگا. لا نفی کون سا, جنس, پتہ نہیں. جی بولے. یہ اس میں مفعول تو نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, مدلہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, اسم تو ہے نا. اس میں مفعول ہو, اس میں فاعل ہو, اپنی جگہ پر ہے تو اسم نا. مجھے پتہ نہیں اسم کیا لگ رہا. غور کریں, ہنٹ دیتا ہوں میں آپ کو. لا ریبہ, لا ریبہ, ہنٹ دی میں نے آپ کو. یہ اسم لا ہے. اسم لا نہیں کہلاتا, لا ریبہ. لا ریبہ کیا چیز ہے, سر لائے نفی جنس کا لائے نفی اسم ہے. جنس. یہ لا کون سا ہے, لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کی کیا پہچان ہے, سر لائے نفی جنس کی پہچان ہے, اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ بعد جو اسم واحد اسم ہوتا ہے, وہ واحد ہوتا ہے, واحد اور ہوتا حالت ہے, رفع میں ہوتا ہے, تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے, اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے. چار چیزیں ہوتی ہیں, چار چیزیں. پہلی چیز واحد ہوتا ہے, دوسری چیز نکرہ ہوتا ہے. پہلی چیز واحد ہوتا ہے, دوسری چیز نکرہ ہوتا ہے, تیسری چیز بغیر تنوین کے ہوتا ہے. یعنی ایسا نکرہ اسم ہوتا ہے جس پہ تنوین نہیں ہوتی. اب ایسا نکرہ اسم ہو جس پہ تنوین نہ ہو تو آپ کا غالب گمان تو یہ کہ مضاف ہوتا ہے. لیکن واحد ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے, بغیر تنوین کا ہوتا ہے, اور لازماً حالت نصب میں ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا لا کے بعد اسم آ جاتا ہے جس میں چاروں پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں, تو پھر اس لا کو آپ کیا کہتے ہیں, لائے نفی جنس. اور اس لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے.
लाए नफी जिन्स का इसम इस सिचुएशन में होता है यानी नसब होता है, और लाए नफी जिन्स की खबर हालत रफा में होती है। ठीक है, तो मुदिल्ला क्या बन जाएगा, इस्मु लाए नफी जिन्स, और लहू क्या बन जाएगा, मुतालिक होके खबरू बन जाएगा, खबरू लाए नफी जिन्स। तो लाए नफी जिन्स अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जुमला जुमला इसमें जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया क्या बन जाएगा, इस शर्त के लिए क्या बन जाएगा, जवाब 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 शर्त के लिए बन जाएगा जवाब शर्त। अब ये शर्त और ये जवाब शर्त मिलके क्या बन जाएंगे, सिला। सिला किसके लिए बनाना है, मौसूला में मन का वो पे नहीं, मुब्तदा का खबर बन जाए, मुब्तदा की खबर बन जाए, मुब्तदा की खबर बन जाए, मुब्तदा की क्या बन जाएगी, खबर बन जाएगी। लेकिन इसकी दो खबरें, दूसरी खबर भी आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये शर्त और जवाब शर्त मिलके मातूफ इले बन जाएंगे। इसकी एक दूसरी खबर भी आ रही है, वो खबर क्या, दूसरी खबर भी मान, या इसको यहां तक भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी मान से शुरू हो रही है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा करेंगे, क्या तर्जुमा करेंगी, सर शुरू का तो मगर अल्लाह हिदायत देता मगर नहीं, मन है ना, शर्ती है, अगर है, अल्लाह कर ले हिदायत या जिसे कर ले, जिसे अल्लाह से चाहे अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, बस नहीं बस नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मुदिल्ला गुमराह कर सकता है, गुमराही है उसके लिए, उसके लिए यानी जिसे हिदायत दे अल्लाह उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे हिदायत दे अल्लाह उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है, मजा आ रहा है आपको जी या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये क्या हर खुतबे का बेसिक स्ट्रक्चर है ये हर खुतबे का आयत है? बेसिक स्ट्रक्चर है ये, हर खुतबे का ये बेसिक, एक्चुअली खुतबा तो हम कहते हैं एक सब्जेक्ट उसको ना, लेकिन ये खुतबे से पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप अल्लाह की पहले हम्दो सना करते हैं, फिर आप अल्लाह से कहते हैं कि कोई जो है वो अल्लाह अल्लाह मतलब अल्लाह से कहते हैं कि जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिससे वो गुमराह करते हैं उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और फिर आप गवाही देते हैं कि अल्लाह वहदुल्ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके बंदे। फिर आपका जो असल टॉपिक होता है उस टॉपिक की तरफ आप आते हैं। तो इसलिए आप देखें फिर आप कहते हैं अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर मजीद जो कुछ आप बात करना चाहते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है, पहला था वमन यहदिल्लाहु, जिसको अल्लाह हिदायत दे, इसका फिर दूसरा पार्ट है वाव। अब वाव क्या बन जाएगा, अतफ बन जाएगा, और पीछे वाला जो पूरा जुमला हो जाएगा वो मातूफ अलैहि बन जाएगा। ठीक है, वमन वमन मैं युद्लिलहु, युद्लिलहु क्या लग रहा है, युद्लिलहु
یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع واحد واحد مذکر غائب. کیسے بنا؟ یدلل کیسے بنا؟ بیسکلی کیا تھا یہ؟ اس کا مادہ تھا ڈاٹ نام اور نام. ٹھیک ہے، دلہ دللا یدللو. یہ یا کے اوپر پیش آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ باب کس سے ہو سکتا ہے؟ افعال. باب افعال سے ہو سکتا ہے. تو باب افعال سے اگر میں اس کو ڈالوں تو کیا بن جائے گا؟ ادللا. ادللا بن جائے گا نا. تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا؟ ادلل. نہیں، لام اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا اور دونوں کا ادغام ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ادلہ. اللہ. اور مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یدلل. یدللو. تو یدلل ہو جائے. یدللو. ٹھیک ہے، تو یدللو سے کیا بن جائے گا؟ یدللو سے کیا بن جائے گا؟ یدلو بن. یدللو. اب من کیا کرتا ہے؟ اخف. اخف کرتا ہے. جب اخف کروں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوریجنل کو کھول دینا پڑے گا. یعنی اس کی شکل میں اس کو ایسے کر دوں گا. یدللو ہو جائے گا نا. اس کے اوریجنل تو یہی تھی نا، یدللو تھی نا. جی. کہ اوریجنل یدللو تھی. اب میں کیا کروں گا؟ اس کو اخف کروں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدلل بن جائے گا. اور یہی ہم نے یدلل یہاں کر دیا. یہ دیکھیے یدللو. اور ہو کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مفعول. یہ ہو جائے گا آپ کا فعل مضارع واحد مذکر غائب اور ہو جو ہے اس کا مفعول ہو جائے گا. اور من آپ کا شرط ہو کے مبتدا، حرف شرط ہو کے مبتدا. میں یدلل ہو، جس اور جو گمراہ کرے اسے، جسے گمراہ کرے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے مل جائے گی. یہ آپ کا ہو جائے گا جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ شرط. اور اس کا جوابی شرط کیا ہے؟ فلا ہادی لہ. فلا ہادی لہ. فلا ہادی لہ. تو فلا ہادی لہ کی اسی طرح سے ہو جائے گی کہ فا جو ہے وہ جواب کے لیے. یہ لا کون سا ہو جائے گا؟ لا نفی جنس. لا نفی جنس ہو جائے گا. ہادی جو ہے وہ اسم ہو جائے گا. اسم لا نفی جنس. اور لہو جو ہے وہ خبر ہو جائے گا. اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ جواب شرط. اور شرط اور جواب شرط اس مبتدا کے لیے خبر بنتی ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے معطوف علیہ، معطوف و معطوف علیہ مل کے پورا ایک آپ کا کنسٹرکشن بن جائے گی. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت دے ہرگز
گمراہ نہیں ہو سکتا وہ اس سے، اور جسے گمراہ کرے وہ ہرگز ہدایت نہیں وہ پا سکتا، ہرگز وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس کا کلوزنگ سینٹنس کیا ہے؟ وَنَشْهَدُ یا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ وہ ایک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهَدُ یا نَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، ان محمدًا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے آپ کا پورا ایک خطبہ، اور اس خطبے کے بعد چند آیات پڑھی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات آپ نوٹ کریں اور ان آیات کی آپ ترکیب کریں، اور ترکیب کرنے کے بعد ان آیات کی وہ ترکیب میرے ساتھ ضرور آپ شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آل عمران کی آیت ہے کہ مجھے آیت نمبر یاد نہیں آ رہی، یا رب سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 102۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 1، اور پھر ہے احزاب کی، احزاب کی بھی آیت نمبر یاد نہیں آ رہی۔ احزاب کون سی سورت ہے؟ سورت یاد ہے احزاب کون سی ہے؟ کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو زہا؟ سر آخری 2 پارے یاد ہیں اور یاسین یاد ہے اور کیا آخری 2 پارے پورے یاد ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کبھی نماز پڑھائی ہے آپ نے؟ یہ پڑھائی نہیں، کبھی پیچھے کھڑے ہو کے لقمہ دیے؟ ہاں دیے۔ اور حفصہ آپ کو کتنے یاد ہیں؟ مجھے بھی آخری کے 2 یاد ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ سجدہ یاد کی تھی، سورہ یاسین۔ اچھا، کیا آپ لوگوں کے نا ماشاءاللہ بہت سارے حافظ القرآن گھر میں ہیں آپ لوگوں کو؟ جی سر سورہ احزاب 33rd سورت ہے۔ ہاں، یہ اس کی آیت نمبر ہے 70۔ یہ تینوں بڑی کمال کی آیات ہیں، بہت ہی کمال کی آیات۔ کوئی خطبہ، چاہے وہ نماز کا خطبہ ہو، چاہے وہ حج کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، ان 3 آیت کے بغیر مکمل نہیں، یاد رکھیے۔ تو میں یہ چاہوں گا، چھوٹی چھوٹی آیت ہیں، بہت آسان سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس کا مجھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یہ تھوڑی سی طویل آیت ہے۔ احزاب کی بھی بہت آسان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں، میں چاہتا ہوں اس آیت کی انالیسس کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ وہ انالیسس کر کے چاہے آپ لکھ کے مجھے بھیجیں، آپ چاہے وائس میسج کے اوپر بھیجیں، لیکن ضرور بھیجیں، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی
ہم آپ کے ساتھ کوشش کریں گے سورہ ملک شروع کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک آسان سی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ سورہ ملک ایسی ہے کہ میرے خیال میں آپ لوگ ریگولر بیس پہ پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو سورہ ملک آپ کے ساتھ کریں گے، اور اگر کوئی طویل صورت کرنے کا موڈ ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی ایشو نہیں، تو جس طرح سے آپ چاہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ 3 آیات آپ لوگ خود سے ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں، تاکہ اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ چاہے بھلے لکھ کے کریں، لکھ کے نہیں کر سکتے وائس ریکارڈر پہ کر کے بھیجیں، اسی طرح سے جس طرح سے ترکیب بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یہ والی آپ نے آیتیں کرنی ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ یہ والی آیت آپ کی بنتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو آپ کے یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، ایھا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے آ رہا ہے الذین، تو آپ نے کہا الذین جو ہے وہ موصول ہے، موصول کو صلہ چاہیے، صلہ جو ہے وہ تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ آگے آ رہا ہے آمنو، آمنو آگے جملہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا صلہ بن جائے گا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، صلہ موصولہ مل کے یا کے لیے منادہ بنتے، منادہ اور ندا مل کے جو ہے وہ حرف ندا مل کے ندا بن جائیں گی۔ آگے آ رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اب یہ اتقوا اللہ حق تقاتہ یہ کیا آ رہا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بتائیے اتقوا کیا ہے، کس سے بنا ہے، کیا نہیں بنا ہے، اللہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ حقہ کیا ہے، تقاتہ کیا ہے، پھر آگے آ رہا بلا، تو اس طرح سے آپ نے اس کی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کریں انشاءاللہ، جو اس میں کمیاں ہوں گی میں ضرور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری کروں گا۔ لیکن جب ایک دفعہ کریں گے نا کچھ چیزیں، جب تک آپ خود اس کو کریں گے نہیں نا تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس لیول نہیں آئے گا، اور جب انشاءاللہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے خود، جیسے پچھلی دفعہ زوہا نے ہماری ایک سینئر کی کلاس تھوڑی سی اٹینڈ کی تھی، اور زوہا نے اس میں دیکھا ہو، کیوں زوہا آپ نے کیا محسوس کیا اس میں، کیا نظر آیا آپ کو اس کلاس میں؟ سر ان کو خود بہت آتا تھا، یعنی نہیں آپ میں آتا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ وہی ہیں جنہوں نے جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی کلاس ختم کی تھی، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اپنی کلاسز ختم کی، لیکن تو آج یاد بھی ہو جاتے ہیں جب کرتے رہتے ہیں، ہمیں ابھی اتنا یاد ہاں نہیں یہی رہتا۔ تو، بس اس کو آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ کرتے رہیں گے تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بھلے آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، لیکن آپ جو ہے وہ اس کے اندر اس میں شامل ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے اندر بھی ایک کانفیڈنس آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سارے ایسے جن کو اس کے معنی بھی نہیں آتے، لیکن جب وہ ترکیب کرنے کی تو پھر آہستہ آہستہ چیزوں میں انوالو ہوتا ہے نا، تو پھر معنی بھی آ جاتے ہیں، ترکیب بھی آ جاتی ہیں، چیزیں بھی انشاءاللہ آتی ہیں۔ تو بالکل آپ بے فکر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ موقع لگے تو کل بھی کلاس اٹینڈ کی جوائن کیجیے گا اگر کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے جدہ ٹائم کے اوپر ہوتی ہے، لنک آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، سیم لنک ہی استعمال ہوتا ہے۔ سر 9 سے 10 ہوتی ہے کلاس ہوتی ہے 9 سے تقریباً 11 بجے تک ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا جب تک آپ اٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔